International Islamic Research Center. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں پیش کر رہا تھا کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے، صحیح سوائے صدقہ جاریہ کے اور ایسے علم کے جس سے نفع لیا جائے، اور نیک اولاد سے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحیح بالکل صحیح. لیکن اگر انسان غور کرے تو یہ تینوں باتیں علم کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک. صدقہ جاریہ، جس شخص کو معرفت نہیں ہے کیا اس کی فضیلت کیا ہے، کوئی اس کے لیے آگے بڑھے گا؟ نہیں بالکل، فضیلت کا علم ہوگا تو بات آگے چلے گی نا؟ آگے چلے ٹھیک. علم ينتفع به، اگر علم ہوگا تو لوگ اس سے نفع لیں گے نفع نا۔ حاصل کریں گے، بالکل صحیح. ولد صالح يدعو له، نیک بچہ جو دعا کرتا ہے، علم نہیں تو نیکی کہاں سے آئے گی؟ اللہ اکبر. صحیح. اس لیے سلف صالحین میں سے کسی نے پوچھا، ایک شخص نے سوال کیا، بتاؤ میں نیک ہوں کہ بد ہوں؟ کہا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی آپ بھی کچھ بتائیں نا، آپ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کہا اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دیجئے پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ اللہ اکبر. کہا پھر تم نیک ہو۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا میں نیک ہوں؟ کہا حدیث کہتی ہے ولد صالح یدعو له، نیک بچہ ہمیشہ کیا والدین کے لیے دعا خوبصورت کرتا ہے۔ پیمانہ ہے. اللہ اکبر. صحیح. تینوں چیزیں علم کی مرہون منت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، قیامت کے دن البس والداہ تاجا یوم القیامہ، سبحان اللہ. ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ بڑی بات. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے ضوءہ احسن من ضوء الشمس، سورج کی روشنی سے بھی اس کی روشنی زیادہ ہو۔ زیادہ. اللہ اکبر. والدین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کریں گے، یا رب بما کسینا، اللہ یہ تاج ہمیں کیسے پہنایا گیا؟ سبحان اللہ. ان الفاظ پہ بھی کچھ علماء نے بحث کی کہ آخر وہ سوال کیوں کریں گے؟ وہ سمجھتے ہوں گے شاید ہم نے صدقہ کیا اس کی وجہ سے تاج ملا ہوگا، ہم نے نوافل پڑھے اس کی وجہ سے تاج ملا ہوگا، ہم نے بہت ساری نیکیوں اور ہمدردیاں اور خیر خواہیاں زمانے میں بکھیری اس کی وجہ سے تاج ملا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو جواب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بتعلیم ولدکما القرآن، سبحان اللہ. تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے سرفراز کیا، آج اس کے نتیجے میں تمہارے سروں پہ تاج سجایا گیا ہے۔ اور میں تو حیران ہوں اس حدیث کو پڑھ کے، ورطہ حیرت میں انسان چلا جاتا ہے۔ اتنی خوبصورت حدیث ہے، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، مقالاتی نہیں کہا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، آج دنیا میں سب سے زیادہ دوڑ کس بات کی ہے؟ میں خوبصورت بن جاؤں، میرا سٹیٹس اچھا ہو جائے۔ لیکن اصل خوبصورتی تو وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہو رہے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن سرسبز و شاداب چہرہ ہوگا، چمک رہا ہوگا، روشن چہرہ اس شخص کا ہوگا جس نے ایک حدیث کو سنا، ووعاها، اس کو یاد کیا، وأداها كما سمعها، اور اس کو صحیح صحیح آگے پہنچا دیا۔ پوری کائنات کے سامنے اس کا چہرہ روشن ہوگا اور چمک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو اہل علم کے بارے میں جو رہنمائی دی، فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلۃ البدر علی الکواکب، ایک عالم کی عبادت کرنے والے پہ اتنی فضیلت اور فقیہت ہے، 14ویں رات کا چاند ہو اور اس کو جو فضیلت ستاروں پر ہے یہی فضیلت علم والے کو ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ کیا ہے، اور وہ اس سے بھی خوبصورت، فضل العالم علی العابد كفضلی علی ادناکم، اللہ اکبر. میرے صحابہ، اصحاب علم کی فضیلت عبادت گزاروں پر اتنی ہے جتنی میری فضیلت آپ پر ہے۔ اور یہاں لفظ کیا ہے؟ علی العابد، یہ عبادت گزار، عبادت و ریاضت میں مگر رہنے والوں پہ اتنی فضیلت ہے،
تو عام لوگوں پہ کتنی ہوگی؟ بالکل صحیح، اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث جو اس سے بھی درجہ کمال کی حدیث ہے، آپ صحیح بخاری سے لے کے جملہ کتب حدیث اٹھا لیں، معنی کے اعتبار سے اس پلے کی کوئی روایت نہیں ہے۔ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتى النملة في جحرها وفي رواية أخرى وحتى نينان البحر ليصلون على معلم الناس الخير۔ اللہ رب العزت رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، ساتوں آسمانوں کی خربوں کی تعداد میں نورانی مخلوق اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات، اگر مفسرین کا قول مان لیا جائے کہ 22,000 مخلوقات اس زمین میں، انسان ایک مخلوق ہے، 14 کے 14 طبق بشمول چیونٹیاں اپنے بلوں میں، ہواؤں اور فضاؤں میں پرندہ، اور سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے، مکلف بنایا ہے تو اس بات کا کہ تم بخشش کی دعا کرو اس میرے بندے کے لیے جو دنیا کو خیر و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دنیا کے سامنے پیش کر کے علم اور اہل علم کی فضیلت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اس لیے کہنے والے نے کہا جس کے لیے پوری کائنات دعائیں کر رہی ہو، اگر کوئی 10 سے 100 لوگ اس کو گالیاں بھی دے رہے ہوں تو کمپیریٹیولی چیک کیجئے بنے گا کیا؟ پریشانی کس بات کی؟ بالکل صحیح۔ اگر کوئی 20 لوگ گالیاں بھی دے لیتے ہیں تو وہاں 20 خرب لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اس کے لیے مخلوقات دعائیں کر رہے ہیں، اور گالیاں دینے والا تو ستی سوچ کا مالک ہے، اس کے لیے تو نورانی فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب۔ دنیا میں بادشاہ اگر نکلتا ہے اس کے لیے کارپٹ بچھائے جاتے ہیں، لیکن کیا ہی خوب ہے وہ انسان کہ جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور شاید کسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نے کیا خوب کہا، اہل علم اکڑ کے نہیں چلتے کہ کہیں پروں کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔